اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ محترم ناظرین، سامعین، ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج کے اس سیشن میں آپ کے سامنے امام زمانہ امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ان خاص اور عام نائبین کے حوالے سے، ریپریزنٹیٹیوز کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو میں آپ کے سامنے کوشش یہ کی جائے گی کہ بہت ہی اختصار سے ان کے اس کردار کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے کہ جو کردار مظہر ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، جو کردار مظہر ہے ہمارے دین کی رحمت کا، جو کردار مظہر ہے ہمارے نبی کی رحمت کا، اور جو کردار مظہر ہے ہماری کتاب قرآن کی رحمت کا۔ یقیناً اگر ائمہ طاہرین علیہم السلام اپنے ان نائبین کو قرار نہ دیتے تو لہٰذا اگر اس طریقے سے ہمیں بغیر کسی سہارے کے چھوڑ دیتے تو ہمارے لیے زندگی بسر کرنا اور دین کے اوپر عمل کرنا کافی سخت ہو جاتا۔ اگر آپ ایک بہت ہی جنرل سینس میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جس دین کی بنیاد رکھی وہ رحمت اور ہمارے لیے آرام اور سکون کے لیے رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب قرآن کو ہمارے لیے بھیجا تو وہ بھی ہمارے لیے تمام تر آسائشیں لے کر آئی۔ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت رکھی وہ شریعت سہلہ رکھی تاکہ ہم آسانی سے اس کے اوپر عمل کر سکیں، اور وہ تمام تر چیزیں جو ہماری زندگی کے لیے ہمیں ضرورت ہے ان چیزوں کی، ہم ان تمام تر چیزوں کے اوپر آسانی سے عمل کر سکیں۔ اور اسی طریقے سے خود جو امامت کا باب ہے، علماء کہتے ہیں کہ اس امامت کے باب کی جو دلیل ہے، جو اس کی بنیاد ہے، وہ ہے قائد لطف۔ قائد لطف کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ چاہتا کہ بندوں کے اوپر سختی ان کے اوپر امپلیمنٹ کرے، اگر ان کے لیے ایک سخت زندگی کو مد نظر رکھتا اور ان کے اوپر اپنی طرف سے رحمت و لطف و کرم نہ کرنا چاہتا تو ان کو بغیر امامت کے چھوڑ سکتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو اس طریقے سے بنایا کہ ہر زمانے میں ایک حجت کو ضرور رکھا، ہر زمانے میں ایک امام کو ضرور رکھا، ہر زمانے میں ایک ولی کو ضرور رکھا، تاکہ لوگ اس ولی کے پاس جائیں، لوگ اس ولی کے ذریعے سے اپنی زندگی بسر کر سکیں، بہترین طریقے سے اپنی زندگی کو سنوار سکیں، اور وہ حلقے وصل رہے، نقطہ اتصال رہے اللہ تعالیٰ اور مخلوقات کے درمیان۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قائد لطف کی بنیاد پر آ کر امامت کے سلسلے کو جاری کیا۔ غیبت کے زمانے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ جب امام عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اور آپ کی شہادت سے 5 سال پہلے یعنی سن 255 میں امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ولادت ہو چکی تھی، اور غیبت کا سلسلہ جب شروع ہوا ہے تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ امام کو جس طریقے سے تعبیر آئی ہے احادیث کے اندر کہ امام ایک اس سورج کے مانند ہیں کہ جو بادلوں کے پیچھے ہوتا ہے، تو لہٰذا اس پورے غیبت کے زمانے میں امام اس حیثیت سے، اس کردار کی بنا پر تعلقات رکھتے لوگوں کے ساتھ اور غائبانہ طور پہ لوگوں کی مدد کر سکتے تھے، لیکن نہیں، امام نے آ کر ایک رحم و کرم کے طور پر، ایک لطف کے طور پہ ہمارے لیے ایک ایکسٹرا فیسلٹی کو پرووائیڈ کیا اور فراہم کیا، کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ امام نے ایک نائب اور اپنے ریپریزنٹیشنز کا سلسلہ جاری کیا۔ یہ ریپریزنٹیشن کا سلسلہ جو شروع ہوتا ہے وہ بہت ہی مشہور و معروف جو 4 نائبین ہیں ان کے ذریعے سے شروع ہوتا ہے۔ یعنی امام عسکری علیہ السلام نے اپنی حیات میں ہی کئی مرتبہ مختلف مقامات کے اوپر، ابھی میں انشاءاللہ اشارہ کروں گا کہ مختلف مقامات کے اوپر اس کانسیپٹ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ کچھ لوگ میرے نائب ہیں اور کچھ لوگ میرے بیٹے امام مہدی علیہ السلام کے نائب ہوں گے۔ تو لہٰذا 4 مین اور میجر نائب سامنے آئے، میجر ریپریزنٹیٹیو سامنے آئے کہ جو امام سے تعلق اور امام سے رابطے میں تھے، امام سے کانٹیکٹ میں تھے، اور لوگ ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے۔ تو لہٰذا امام کیونکہ غیبت میں تھے، امام کا جس مقام پر امام موجود تھے اس زمانے میں اس کو مخفی رکھنا ضروری تھا،
لیکن اس طرف سے لوگوں کی ضرورتوں کو بھی مد نظر رکھنا تھا، تو لہٰذا ایک نقطہ اتصال چاہیے تھا، ایک ایسا فرد چاہیے تھا کہ جو ایک طرف سے امام کے پاس جا آ سکے اور ایک طرف سے آ کر لوگوں تک کے پیغام کو پہنچا سکے، لوگوں کے سوالات کو لے امام تک کے پہنچا سکے۔ تو لہٰذا ان نائبین کے سلسلے کو قائم کیا گیا۔ اس میں سے سب سے پہلے جو نائب آپ لوگ جانتے ہیں کہ جن کا نام ہے عثمان بن سعید، وہ امام کے سب سے پہلے نائب تھے۔ عثمان بن سعید حتیٰ امام ہادی اور امام عسکری علیہ السلام کے صحابی تھے، یعنی انہوں نے 3 اماموں کے زمانے کو دیکھا تھا اور تینوں امام کے وہ صحابی رہ چکے تھے۔ عثمان بن سعید کیونکہ سامرہ میں رہتے تھے اور وہ ایک لشکر کا کہہ سکتے ہیں ایک طریقے سے ایک سینٹر تھا، تو لہٰذا ان کو عسکری کے عنوان سے بھی جانا جاتا ہے۔ ان کا ایک دوسرا نام جو شیعہ لوگ اپنے حلقوں میں کہتے تھے، ان کو پکارتے تھے، وہ نام سمان تھا۔ سمان کہتے ہیں اس فرد کو کہ جو تیل بیچتا ہے۔ تو یہ تیل بیچنے کے بہانے کئی مرتبہ امام عسکری علیہ السلام کے پاس آتے تھے، اس سے پہلے امام ہادی علیہ السلام کے پاس آتے تھے، اور یہی طریقہ انہوں نے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے زمانے میں بھی کنٹینیو کیا کہ وہ تیل کی جو بھی اس ٹائم کے اوپر اس کے ظرف ہوا کرتے تھے، اس کی برتن ہوا کرتے تھے، اس کے اندر باقاعدہ خطوط کو رکھ کے لے کے آتے تھے، اس کے اندر شرعی اموال کو لے کر آتے تھے اور امام کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ اس زمانے کے ایک مشہور و معروف شخصیت ہیں احمد بن اسحاق، کہ جو آتے ہیں امام ہادی علیہ السلام کے پاس اور آ کر پوچھتے ہیں کہ امام، میں بہت سے ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ میں آپ سے ملاقات نہیں کر پاتا ہوں اور آپ تک کہ میری رسائی نہیں ہوتی ہے، تو اگر میں معاشرے میں کسی اور سے جا کر اپنے احکام کو، اپنے سوالات کو پوچھنا چاہوں، اپنی شرعی رقوم کو دینا چاہوں، تو میں کس کے پاس جاؤں؟ تو امام ہادی علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ آپ جا کر عثمان بن سعید کے پاس یہ رقومات شرعیہ دے سکتے ہیں اور ان سے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں، اور وہ جو بھی باتیں آپ کو بتائیں، جو بھی پیغام آپ کو دیں گے، وہ ہمارا پیغام ہوگا، وہ ہمارے مورد اعتماد ہیں اور وہ ہمارے لیے آتھینٹک پرسن ہیں۔ اسی طریقے سے ایک عرصہ گزرتا ہے اور امام ہادی علیہ السلام کے بعد امام عسکری علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے۔ پھر احمد بن اسحاق ان کے پاس جا کر پوچھتے ہیں کہ آپ تک کہ اگر میری رسائی نہ ہو تو میں کس سے جا کر اپنے احکام کو دریافت کروں؟ تو امام عسکری علیہ السلام بھی یہی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو ہم تک کی رسائی حاصل نہیں ہے تو آپ جا کر عثمان بن سعید سے اپنے احکام کو دریافت کر سکتے ہیں، ان کی بولی ہوئی بات ہماری زبان سے نکلی ہوئی بات ہے۔ تو لہٰذا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عثمان بن سعید ایک ایسے فرد تھے کہ جو نہ صرف ایک امام یا 2 امام بلکہ 3 امام کے لیے مورد وثوق اور مورد اطمینان یعنی آتھینٹک پرسن تھے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام عسکری علیہ السلام سے ان کا ایک خاص تعلق تھا، اور کئی مرتبہ امام عسکری علیہ السلام نے لوگوں سے اعلان کیا کہ جو عثمان بن سعید ہیں وہ ہمارے لیے ہمارے امین ہیں۔ ایک مرتبہ یمن سے ایک گروہ آیا، اس نے آ کر اپنے کچھ شرعی جو رقومات ہوتی ہیں اس کو امام کو دینا چاہا، تو امام نے عثمان بن سعید کی طرف اشارہ کیا کہ آپ جا کر بڑھ کے اموال کو لیں، اور وہاں پر اعلان کیا کہ عثمان بن سعید میرے صحابی ہیں اور میرے امین ہیں، میرے ریپریزنٹیٹیو ہیں، اور ان کے بیٹے محمد میرے بیٹے امام مہدی کے ریپریزنٹیٹیو بنیں گے۔ تو لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام عسکری علیہ السلام نے پہلے سے لوگوں کو بار بار اس بات کا علم دلایا اور بار بار اس بات کو انفارم کیا کہ دیکھو میرے بیٹے بھی غیبت میں جائیں گے اور ان کے بھی کچھ نائب ہوں گے، ان میں سے ایک نائب خود یہ ہیں عثمان بن سعید ہیں، اور اس کے بعد ان کے بیٹے بھی ان کے نائب بنیں گے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں ملتا ہے کہ حتیٰ جس وقت امام عسکری علیہ السلام اس دنیا سے گئے ہیں اور ان کی شہادت واقع ہوئی ہے، تو اس وقت بھی ان کے جو ابتدائی امور ہوتے ہیں ایک فرد کے اس دنیا سے جانے کے بعد، مثال کے طور پہ غسل کا انتظام کرنا ہے، مثال کے طور پہ قبر کا انتظام کرنا ہے، مثال کے طور پہ اس کے اندر نماز وغیرہ کا انتظام کرنا ہے، ان سب چیزوں کے ابتدائی انتظامات سب کے سب عثمان بن سعید نے کیے، اور فائنلی جب امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف آئے اور آپ نے آ کر اپنے والد کے جنازے پر نماز پڑھائی، تو لہٰذا اس سے صاف طور پہ ہمیں واضح ہوتا ہے کہ عثمان بن سعید ایک اتم مظہر تھے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے۔ عثمان بن سعید ایک اتم، آپ فرض کیجئے کہ رحمت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے جو نمائندے ہیں، جو امام ہیں، ان تک کے رسائی حاصل کر سکیں، ان سے بات معلوم کر سکیں، اپنی زندگی کو سنوار سکیں۔ اب اگر امام کسی وقت آپ کے لیے دستیاب نہیں ہیں تو جو فرد آپ کو امام کے
کی جگہ پر آپ اس کے پاس جا رہے ہیں، جس کی زبان سے نکلا ہوا کلام امام کہہ رہے ہیں کہ یہ میری زبان سے نکلا ہوا کلام ہے، تو دیٹ مینس کہ یہ فرد کیا ہے، ہمارے لیے مظہر رحمت ہیں. یہ فرد وہ فرد ہیں کہ جو ہم تک کے رحمت کو پہنچا رہے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے جو نائب ہیں وہ نائب ہیں محمد بن عثمان، جو عثمان بن سعید کے بیٹے ہیں. عثمان بن سعید کی جو وفات ہوئی ہے وہ وفات تقریباً سن 260 سے 280 کے درمیان ہوئی ہے. متعدد روایات ہیں کہ ایگزیکٹلی کس تاریخ میں ان کی وفات ہوئی ہے، لیکن ان کی وفات کے فوراً بعد ان کے بیٹے جو تھے وہ نائب بنتے ہیں امام زمانہ کے. ان کے بیٹے بھی جو نائب بنتے ہیں وہ ایک توقی کے ذریعے سے نائب بنتے ہیں کہ عثمان بن سعید کے بعد ان کے بیٹے جو ہیں نائب ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ امام عسکری علیہ السلام نے بھی اپنے زمانے میں ان کے بیٹے کی بنسبت اس بات کی اطلاع دے دی تھی کہ عثمان بن سعید کے بیٹے جو محمد بن عثمان ہیں وہ بھی میرے بیٹے یعنی امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے نائب بنیں گے. محمد بن عثمان جو ہیں وہ تقریباً 40 سال تک کے امام کے نائب رہتے ہیں اور تقریباً 304 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے. اور اس کے بعد یہ سلسلہ جاری ہوتا ہے حسین بن روح کے ذریعے سے. حسین بن روح ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے کے عاقل ترین افراد میں سے تھے، بہت ہی انٹلیکچوئل فرد تھے اور بہت ہی ایلٹس میں سے ان کا شمار ہوتا تھا، اور ان کا علمی مرتبہ بھی کافی وہ علمی شخصیتوں میں سے ان کو گنایا جاتا تھا. اور حتیٰ انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی تھی اس زمانے میں کہ جو ایک فقہی کتاب تھی، اور اس کتاب کو علماء کے سامنے پیش بھی کیا تھا. ظاہر سی بات ہے کہ خود وہ امام سے کانٹیکٹ میں تھے، تو لہٰذا ایک کتاب کا لکھنا یہ بہت حد تک کہ مددگار ثابت ہوتا تھا اس زمانے میں لوگوں کے لیے کہ جان لیں کہ جن احکامات پہ ہم عمل کر رہے ہیں کیا یہ وہی احکام ہیں کہ جو امام کے مد نظر ہیں. تو لہٰذا علماء کا کہنا ہے کہ صرف ایک مسئلے کے علاوہ تمام کے تمام وہ مسئلے تھے کہ جن کے اوپر اس وقت کے اوپر عمل کیا جا رہا تھا. تو لہٰذا ان کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے بہت اس طریقے کی کاوشیں کی. اور پھر جو حسین بن روح تھے انہوں نے جو اپنی ایکٹیویٹیز تھیں وہ محمد بن عثمان کے زمانے سے ہی شروع کی تھیں. محمد بن عثمان نے ان کو اپنے زمانے میں اسی طریقے سے جیسے امام عسکری نے عثمان بن سعید کو اپنے زمانے میں لوگوں کو پہچنوایا تھا، انہوں نے بھی لوگوں کو اپنے بعد آنے والے نائب کو پہچنوایا تھا. اور اس کے بعد فائنلی جو سب سے آخری نائب ہیں وہ علی بن محمد السامری السامری ہیں کہ جو اپنے زمانے میں تمام تر یہ خدمات انجام دے رہے تھے، اور 15 شعبان کو ان کی وفات رونما ہوتی ہے. یہ بھی ایک بات مد نظر اور غور کرنے والی بات ہے کہ یہ جو 4 نائب ہیں یہ چاروں کے چار تقریباً سب کو اپنی وفات کا علم پہلے سے ہو گیا تھا، اور امام نے توقی کے ذریعے سے ان کو اطلاع دے دی تھی کہ تم اتنے مدت بعد اس دنیا سے چلے جاؤ گے، لہٰذا اپنے بعد کے نائب کو مقرر کر لو. اور آخری جو نائب تھے یعنی علی بن محمد السامری، ان سے امام نے آخری توقی کے اندر اس صراحت سے کہا کہ تم اپنے بعد کسی کو بھی اپنا نائب نہ بناؤ، اب تمہارے بعد جو نائب ہوں گے وہ عام نائب ہوں گے. اب عام نائبوں کے اوپر بھی انشاءاللہ ایک تذکرہ کریں گے. یہ بھی آپ کی اطلاع میں ہونا چاہیے کہ امام کے یہ 4 ایسے نائب تھے جو سب سے ٹاپ کے اوپر تھے، لیکن بہت سارے ایسے نائب تھے کہ جو متعدد امور میں امام کے نائب کہلاتے تھے. جیسے محمد بن جعفر اسدی ہیں، احمد بن اسحاق اشعری قمی ہیں، ابراہیم بن محمد حمدانی ہیں، احمد بن حمزہ بن الیسع ہیں، اور وغیرہ وغیرہ کئی نام اور بھی ایسے ہیں. یہ بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جان لیں کہ بعض ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اسی غیبت صغریٰ میں اس بات کا دعویٰ کیا کہ ہم امام کے نائب ہیں، جن میں 3 نام سامنے آتے ہیں جو اہم نام ہیں. اس میں احمد بن ہلال کرخی ہیں، محمد بن نصیر نمیری ہیں، اور محمد بن علی شلمغانی ہیں. یہ شلمغانی جو تھے ان کے بارے میں کافی تذکرہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے دعوے دار تھے امام کی نیابت کے کہ ہم امام کے نائب ہیں، اور ان کے اوپر باقاعدہ توقی کے اندر امام نے وضاحت سے بیان فرمایا کہ یہ لوگ ہمارے نائب نہیں ہیں، اور ان کے اوپر باقاعدہ اللہ کی لعنت بھیجی.
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ نائبین ہیں، جو مظہر رحمت ہیں، انہوں نے کیا کام کیے اور کیا کیا مدد کی کہ جس سے ہم لوگ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس حد تک کہ ہمارے لیے مددگار ثابت ہوئے ہیں اور کس حد تک کہ ہمارے لیے مظہر رحمت ثابت ہوئے ہیں۔ ان کا ایک بہت اہم کام جو ہوا کرتا تھا وہ یہ تھا کہ جس طریقے سے امام لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے، یہ بھی جا کر مختلف مواقع میں متعدد مقامات پر لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد لوگوں کے پاس بہت سارے شرعی سوالات ہوا کرتے تھے، ان کی ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ شرعی سوالات کو جا کر ڈیل کریں اور اس کے جوابات کو پہنچائیں۔ اسی طریقے سے یہ مسئلہ امامت کے متعلق بہت زیادہ کاوش کرتے تھے۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ دین کی حفاظت کے لیے بھی انہوں نے بہت سارے ایفرٹس کیے، لیکن مسئلہ امامت ایک خاص مسئلہ تھا، کیونکہ یقیناً جب سے غیبت صغریٰ شروع ہوئی ہے تب سے امام کے متعلق بہت سارے سوالات لوگوں کے ذہن میں رہتے تھے۔ مثلاً یہ سوال کہ امام زمانہ کہاں پر زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے اہل و عیال کون ہیں، یا بہت سے لوگ اس بارے میں شک کرتے تھے کہ شاید امام زمانہ کی ولادت ابھی تک کے ہوئی نہیں ہے، یا اسی طریقے کے بہت سارے مسائل کہ جو امامت کے متعلق تھے، امامت خاصہ کے متعلق تھے۔ ان تمام تر مسائل کے جواب دینے کے لیے یہی افراد، یہی نائبین، یہی ریپرزینٹیٹیوز تھے کہ جن کی ذمہ داری تھی، اور وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو مظہر رحمت بنا رہے تھے۔ یقیناً اگر وہ نہ ہوتے تو نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوتے کہ جو عقیدہ امامت سے پلٹ جاتے، نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوتے کہ جو مذہب حق اہل بیت علیہ السلام سے پلٹ جاتے۔ تو لہٰذا انہوں نے اس طریقے سے امام کی امامت ہے اس کے حوالے سے کافی کچھ اس حوالے سے سوالات کو جواب دیا، اس مسئلے کو کلیئر کیا، اور یہیں سے اس بات کا بھی انہوں نے خاص طور سے خیال رکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسئلہ امامت کو ایکسپلین کرنے میں، بتانے میں، ان سب کے درمیان ان سے یہ غلطی ہو جائے کہ وہ کہیں سے یہ بتا دیں کہ امام کہاں پر ہے۔ لہٰذا امام کو مخفی رکھنا، امام کو چھپا ہوا رکھنا، یہ بھی ان کی ایک اہم ذمہ داری ہوا کرتی تھی۔ ظاہر سی بات ہے ہر فرد اس زمانے میں دشمن دوست یہ چاہتا ہوگا کہ جب ان کی جو اپنی پرسنل زندگی ہے اس کے اوپر ایک غور کرے، ان کا پیچھا کرے، ان کے اوپر نظر رکھے کہ یہ کہاں جاتے ہیں، کہاں آتے ہیں، کس سے ملتے ہیں۔ یقیناً اگر اس کے اوپر لوگ نظر رکھتے ہوں گے کہ یہ کیا کیا کر رہے ہیں، اس سے لوگ اندازہ لگانا چاہتے ہوں گے کہ دیکھیں کس سے ملنے جا رہے ہیں، کون سے فرد ان میں سے امام زمانہ ہے۔ اگر دوست ہے تو وہ اپنی ممکن ہے اس وقت کے لحاظ سے تعبیر صحیح ہے کہ وہ اپنی بے وقوفی میں یہ کام کر رہے ہوں گے، اور جو دشمن ہیں وہ اپنے جو مقاصد ہیں، غلط مقاصد ہیں، ان کے اندر ان مقاصد کے تحت یہ کام کر رہے ہوں گے کہ کہیں سے ان کو معلوم ہو جائے کہ امام زمانہ کا ٹھکانہ کہاں پر ہے، کس مقام پر وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، تاکہ ان تک کہ وہ پہنچ کر اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکیں۔ تو لہٰذا آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ یہ جو نائبین تھے ان کا کتنا سخت کام تھا کہ یہ کس طریقے سے آ کر جو ہے اپنے وقت کے امام کے مقام کو اور جہاں پر وہ زندگی بسر کر رہے ہیں اس کو چھپا کر رکھیں۔ اسی طریقے سے ہمیں ملتا ہے کہ بہرحال یہ افراد جو تھے یہ ایک طریقے سے امام کی طرف سے بھیجے ہوئے حجت تھے۔ امام نے بہت سی تعبیروں میں اپنے عام نائبین کو حجت قرار دیا ہے کہ فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، کہ یہ لوگ جو ہیں، جو نائبین ہیں میرے، یہ میرے حجت ہیں، میری طرف سے حجت ہیں، یعنی میری طرف سے آخری دلیل ہیں تمہارے لیے۔ کسی بھی مسئلے کے اندر تمہارے لیے جو فائنل ریفرنس پوائنٹ ہیں وہ یہی لوگ ہیں۔ اور اس طریقے سے انہوں نے آ کر دین کو بچایا، امام کے حوالے سے جو ایکسپلینیشنز پیش کرنے تھے لوگوں کو وہ پیش کیے۔ اب یہاں سے کیونکہ اختصار مد نظر ہے لہٰذا گفتگو کو نائبین خاص کے اوپر سے سمیٹتے ہوئے تقریباً ہم لوگ کے لیے بات واضح ہو گئی کہ نائبین خاص جو تھے وہ ہر لحاظ سے ان کی کوشش یہ رہتی تھی کہ جو اس زمانے میں ہم مذہب اہل بیت کے فالوورز ہیں، شیعیان ہیں، ان تمام تر لوگوں تک کہ وہ پیغام جو دین کا ہے اس کو پہنچا سکیں، وہ پیغام جو امام کا ہے اس کو پہنچا سکیں، اور اس طریقے سے مظہر رحمت بن جائیں۔ اب یہاں سے گفتگو لے کر چلتے ہیں نائبین عام کی طرف۔ یعنی جب 4 نائبین کا زمانہ گزر گیا اور وہ 70 سال کی مدت کے جب سن 329 میں جا کر آخری جو نائب تھے ان کی زندگی، جو سموری تھے ان کی زندگی ختم ہو گئی، 15 شعبان کو اس دنیا سے چلے گئے، تو اب جو آخری توقیع ان کو تقریباً 9 شعبان کو موصول ہوئی، جس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ آپ تقریباً 6 دن بعد اس دنیا سے چلے جائیں گے اور اپنے بعد کسی کو نائب قرار نہ دیجیے گا۔ اس کے بعد سے امام کی طولانی غیبت شروع ہو رہی ہے۔ تو وہاں سے پھر کیا فارمولا تھا؟ وہاں سے یہ فارمولا تھا کہ اب کوئی خاص فرد امام کا نائب نہیں ہے،
بلکہ امام کے نائب بننے کے لیے امام نے کچھ صفات کو بیان کیا، جیسا کہ امام عسکری علیہ السلام سے بھی حدیث ہے، اور متعدد صفات جو مجتہدین اور فقہا کے لیے بیان کی گئی کہ فقہا میں سے جو اپنے دین کی حفاظت کر سکتے ہیں، جو اپنے ہوا و ہوس کے مخالف ہیں، جو اپنے مولا کے حکم کے تابع ہیں، آپ ان کی تقلید کریں گے۔ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، عوام کے اوپر واجب ہے کہ وہ ان کی تقلید کریں۔ تو اب یہاں سے ایک نیا سلسلہ جاری ہوتا ہے کہ جہاں پر مجتہدین اور مراجع کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، اگر یہ مجتہدین اور مراجع نہ ہوتے تو وہ جو رحمت اور وہ جو ہمیں لطف اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے مرسی رکھی ہے ان لوگوں کے ذریعے سے، یعنی امام علیہ السلام کے نائبین اور ریپریزنٹیٹیوز کے ذریعے سے رکھی ہے، اس کا سلسلہ قطع ہو جاتا، رک جاتا۔ تو لہٰذا اب جو نائبین عام آئے وہ اگرچہ امام کے ذریعے سے نام لے لے کر طے نہیں ہوئے ہیں کہ آپ نائب ہیں، آپ کے بعد آپ نائب ہیں، لیکن کیونکہ غیبت کبریٰ کا عرصہ کافی طولانی تھا، لہٰذا ایک جنرل قانون بنا دیا گیا کہ جو بھی اس مرحلے تک کہ اپنے آپ کو پہنچا لے گا وہ امام کا نائب عام بن جائے گا۔ دیکھیے یہاں پر ایک پاسبلٹی ہم لوگ کی عقل میں آتی ہے اور آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آ رہی ہوگی کہ ممکن ہے کوئی انسان اپنے دل سے خالص طور پہ آ کر امام کا نائب نہ بننا چاہے، ظاہری طور پہ ترقی کرتا چلا جائے اور اس مرحلے تک کہ پہنچے کہ جہاں پر لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ یہ امام کے نائب ہیں لیکن وہ حقیقت میں نائب نہ ہوں۔ امام کے مد نظر بھی یہی بات جو آپ کی بات ہے وہ موجود ہے، ان کی نظر میں یہ بات پہلے سے ہے، لیکن پھر بھی آپ نے اس بات کو ہمارے لیے ایک فارمولا بنا کر دیا ہے کہ ہاں آپ ایک فالوور کے طور پر ان کی بات کو سنیں گے۔ اب باقی جو انتظامات کر رہے ہیں، باقی جو حقائق کو سامنے لے کر آنا ہے وہ امام کی ذمہ داری ہے۔ امام جہاں پر بھی دیکھیں گے کہ کوئی بھی ایسا فقیہ ہے کہ جو اس لائق نہیں ہے کہ اس کی تقلید کی جائے، جو اس لائق نہیں ہے کہ اس کو فالو کیا جائے، وہ خود بخود اس کے حوالے سے حقیقت کو برملا کر دیں گے۔ تو لہٰذا جو عام نائبین بنے، یعنی جو نواب عام بنے، ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہر قدم ان کا کیا ہے، وہ مظہر رحمت ہے۔ مثال کے طور پہ ان عام لوگوں کو امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، دیگر احادیث ہیں، اس کے مطابق حاکم بنایا گیا ہے۔ حاکم بنایا گیا ہے مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ جب کوئی نزاع ہو، کوئی لڑائی ہو جائے تو اس لڑائی کو حل کرنے کے لیے لوگ ان کے پاس جائیں گے۔ امام فرماتے ہیں کہ طاغوت یعنی جو ظالمین ہیں ان کی طرف جا کر اپنے احکام کو حل نہ کریں، بلکہ ایسے لوگ کہ جو راوی ہیں، روایتوں کا علم رکھتے ہیں، ان لوگوں کے پاس، یعنی یہی مجتہدین، ان کے پاس جا کر اپنے مسائل کو حل کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زمانے غیبت میں امام کی طرف سے حجت قرار پائیں۔ تو لہٰذا یہ ایک اسپیکٹ ہے کہ جہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ نائبین عام بھی جو ہیں یہ بھی ہمارے لیے مظہر رحمت ہے۔ دوسرا جو مظہر رحمت کا اسپیکٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو مسائل ہمارے لیے پیش آتے ہیں، نئے مسائل ہیں، آپ کو جدید دور میں جدید مسائل پیش آتے ہیں، ان سب کے مسائلوں کے جواب کون دیتا ہے؟ ان مسائل کے جواب مراجع تقلید دیتے ہیں، امام کے عام نائبین دیتے ہیں۔ تو یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ عام نائبین جو امام کے ہیں وہ اس زاویے سے، اس اسپیکٹ سے بھی ہمارے لیے مظہر رحمت ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ حتیٰ اس زمانے میں اس حد تک کہ یہ مسائل جن کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں، یہ احکام جن کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں، ان کے لحاظ سے کون حجت ہے کون حجت نہیں ہے، تو یہی مراجع جو ہیں یہ ہمارے لیے اس حوالے سے حجت ہیں۔ تو لہٰذا یہ بھی ایک قید ہے، یہ بھی ایک زاویہ ہے کہ جس کے اوپر ہم جو ہیں توجہ کر سکتے ہیں۔ اور اگلا اسپیکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ بھی اپنے حد اور اپنے توان اور اپنی جہاں تک کہ ان کی کیپیسٹی ہے اس کے اکارڈنگ وہ دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو لہٰذا دین کی محافظت کرنے کی ذمہ داری جو تھی، دین کی محافظت کرنے کا جو عمل تھا، اس کے اندر بھی مراجع کرام اور مجتہدین جو امام کے عام نائبین ہیں اس کے اندر بھی ان کا ایفرٹ ہے۔ تو لہٰذا اس زاویے سے بھی وہ کیا ہیں، امام کے لیے، امام کی طرف سے بھیجے ہوئے ہمارے لیے مظہر رحمت ہیں۔ اور بہرحال اس زمانے میں جو ہماری دینی قیادت ہے، دینی لیڈرشپ ہے، اس کے حوالے سے مراجع اعظام اور جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، ہمارے جو مجتہدین ہیں، ہمارے جو فقہا ہیں، وہ تمام کے تمام اس لحاظ سے ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں۔
اور ہمارے لیے مظہر رحمت ہیں۔ امید ہے آپ نے ان تمام باتوں سے اس بات کو درک کر لیا ہوگا کہ امام زمانہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے جب غیبت صغریٰ کو سٹارٹ کیا یا جب غیبت کبریٰ کو کنٹینیو کیا تو ان تمام مراحل میں امام نے ہمارے لیے تمام تر انتظامات کر دیے کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے رحمتوں کا سلسلہ، ہمارے لیے الطاف کا سلسلہ جاری کیا تھا وہ رک نہ جائے۔ لہٰذا ہر مرحلے پہ صحیح دین ہم تک کے پہنچ جائے، اس دین کے اوپر عمل کرنے کا طریقہ ہمیں پتہ چل جائے، اپنے امام تک کے ایک رسائی اگر نہیں ہے تو امام کے نائب کو مقرر کر کے ہمیں ایک سہارا دیا اس طریقے سے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اپنے تدین کو، اپنی دینداری کو باقی رکھ سکیں، اور اسی طریقے سے تمام تر وہ مظاہر رحمت اور الطاف جو نائبین خاص کی طرف سے ہم تک کے پہنچے، جن متون اور توقیعات کے ذریعے سے ہم تک کے باتوں کو پہنچایا گیا، وہ ہمارے لیے ابھی تک کے مشعل راہ ہیں۔ یہ تمام تر باتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ امام نے اس ذریعے سے ان لوگوں کو اپنا مظہر رحمت بنا کر بھیجا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سیشن میں آپ کے سامنے خود امام نے کس طریقے سے پردہ غیبت سے ہماری دستگیری کی ہے، ہماری امداد کی ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور وہاں پر انشاءاللہ آپ کو توقیعات کے بارے میں مزید بتائیں گے۔ آج کے جلسے کو یہیں تک کے رکھتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس جلسے میں کافی کچھ جاننے کو ملا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ مزید اللہ تعالیٰ ہمارے علوم میں، ہمارے اس درسی کاوش میں، کوشش میں انشاءاللہ برکت نصیب کرے اور ہمیں مزید علم سے نوازے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔